انسان کی کہانی روداد سفر، کوہ آدم سے کوہ جودی۔ اس شدید مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نوع کی ایسی روحانی کیفیت طاری کر دی تھی کہ دل بہت خوش اور مطمئن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو مشقت دین کے لیے اٹھائی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر یہاں آ کر جو مشقت جھیلی، اس سے یہ احساس ہوا کہ شاید کچھ تکلیف جھیل کر کسی درجے میں ہم بھی اس سعید گروہ پر ہونے والی رحمتوں کی برسات سے اپنا حصہ پا سکیں۔ احمد صاحب نے اس دوران میں تبصرہ کیا کہ لوگ سکرین پر صرف فائنل شاٹ دیکھتے ہیں، اس شاٹ کو کرنے کے پیچھے کیا کچھ ہوا لوگ اس کو کبھی نہیں جان پائیں گے، مگر جس کا جاننا اہم تھا وہ سب جانتا تھا۔ ریکارڈنگ کے بعد دوبارہ نیچے کا سفر شروع ہوا۔ ریکارڈنگ ختم ہونے کا احساس تھا، یا سفر کی مشقت تھی، یا پھر ختم نہ ہونے والی سیڑھیاں کہ ہر موڑ کے بعد امید بندھتی تھی کہ رستہ ختم ہو جائے گا، مگر رستہ کہ ختم نہ ہو کر دے رہا تھا۔ واپسی کے سفر پر مجھے ایک عجیب احساس پیدا ہوا، اور وہ یہ تھا کہ یہ پورا پروجیکٹ ناکام ہو جائے، کبھی آن ایئر نہ جا سکے، تب بھی آج جو مشقت اٹھا لی ہے وہ 3 برس کی محنت کا حاصل تھا۔ خدا کی راہ میں کامیابی سے بڑی چیز ناکامی اور مشقت ہوتی ہے۔ کامیابی کے بعد ملنے والا احساس اطمینان، ستائش اور کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ بلا شبہ اہم ہیں، مگر خدا کی راہ میں ناکام ہونے کے بعد خدا کی عنایت 100% انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کوہ آدم کا ہمارا یہ سفر ایسا ہی سفر ثابت ہوا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے مقابلے میں ابتدائی میں شکست ہوئی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ جنت کو چھوڑ کر نیچے اتر جائیں، مگر ان کے دل پر توبہ اور انابت کی جو کیفیت طاری ہوئی، وہ عالم کے پروردگار کے لیے اتنی بڑی تھی کہ وہ آدم جو ابھی تک ایک عام انسان تھے، ان کو پہلا نبی بنا دیا گیا۔ ان کی داستان کو دنیا کی سب سے زیادہ سبق آموز داستان بنا دیا گیا۔ ہر الہامی کتاب میں واقعات کی ابتدا ان کی ذات سے کر کے ان کے نام کو ابدی عزت دی گئی۔ یہ وہ اکرام تھا جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ تکان سے چور نیچے اترتے ہوئے ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ شاید اسی مشقت کے بدلے میں آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک خصوصی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے سفر میں ہمیں جودی کے پہاڑ پر شوٹنگ کا موقع ملے گا۔ کوہ آدم کے برعکس جودی کے پہاڑ کا خود قرآن میں اس حیثیت میں ذکر تھا کہ اس بابرکت مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت آدم کے بعد ایک دفعہ پھر انسانیت نے اپنا سفر نئے سرے سے شروع کیا۔ وہاں کے حالات کی بنا پر ترکی کی مقامی ٹیم نے وہاں جانے سے معذرت کر لی تھی، اور پچھلے 50 برسوں سے کسی کو وہاں جانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، مگر شاید اسی روز کی مشقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ناممکن ممکن بنا دیا۔ یہ کیسے ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ترکی کے سفر کی روداد میں آگے آئے گی۔ سری لنکا کا حسن۔ ہماری ٹیم کا پروگرام یہ تھا کہ ہم لوگ کوہ آدم سے فارغ ہو کر سیدھے کرونیگالا شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جو اس سفر میں ہماری اگلی منزل تھی، مگر کوہ آدم کے سفر نے سب کو شدید نڈھال کر دیا تھا، اس لیے رات کو نلاتھنیا کے ہوٹل ہی میں قیام کیا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر ہم اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ نوارا ایلیا کا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے سفر کی رفتار آہستہ تھی۔ آتے وقت ہم نے یہ سفر رات میں کیا تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر اب دن کی روشنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ سری لنکا کا وہ حسن مکمل طور پر سامنے تھا جس کی یادیں پرانے سفر کے حوالے سے ابھی تک ذہن پر نقش تھیں۔ یہ نقوش اب ایک زندہ حقیقت کے طور پر سامنے تھے۔ نوارا ایلیا کے پہاڑی حسن نے جس طرح اس وقت مبہوت کیا تھا، ابھی بھی وہی کیفیت تھی۔ بارش کی کثرت کی بنا پر پہاڑ انتہائی سرسبز اور شاداب تھے۔ مقامی لوگوں نے جنگلوں کو صاف کر کے چائے کی پیداوار کے لیے وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے کھیت بنا دیے تھے۔
پہاڑوں کے دامن میں بنے یہ باغات اتنے حسین لگتے تھے کہ کچھ حد نہیں۔ ایک لمحہ ان سے نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ جہاں باغات نہ تھے وہاں پہاڑ تازہ سبز گھاس سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہاں موسم ٹھنڈا اور بادل و بارش کا سما رہتا تھا۔ ایسے میں ہم سیاح ہوتے تو یقیناً گاڑی رکوا کر انجوائے کرتے، مگر ہمارا یہ سفر تفریحی نوعیت کا نہ تھا کہ خوبصورت مقامات کی سیر کرنی ہے اور جو جگہ اچھی لگے وہاں گاڑی رکوا لینی ہے۔ ہمارا سفر ایک جہادی نوعیت کا سفر تھا، جس میں صبح و شام سفر کر کے اور مشقت اٹھا کر اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ اس میں آرام اور تفریح کی کیا گنجائش تھی؟ چنانچہ ہم بغیر رکے آگے بڑھتے چلے گئے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ دن میں سفر کیا تو یہ سب دیکھ لیا، رات میں یہ سفر کرتے تو پورا راستہ اندھیرے میں کٹتا اور نگاہیں ان حسین مناظر کا دیدار نہ کر پاتی۔ بدھا کا سب سے بڑا گرینائٹ کا مجسمہ۔ تاہم کل شام سفر پر نہ نکلنے کی وجہ سے آج کا دن بھی بہت پرمشقت ثابت ہوا، کیونکہ ہمارا قیام جو کرونیگالا میں ہونا تھا وہ نلتھنیا میں ہو گیا، اور آج کی شوٹنگ مکمل کر کے ہمیں فوراً اگلی منزل کی طرف روانہ ہونا پڑا، اور رات گئے تک ہم اگلے شہر پہنچے۔ کرونیگالا میں ہماری منزل بدھا کا گرینائٹ سے بنا ہوا سب سے بڑا مجسمہ تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو سپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ شدید گرمی کے بیچ وقفے وقفے سے بادل برس رہے تھے۔ اسی دھوپ اور بارش کے درمیان میں ہم نے شوٹنگ کی۔ وہاں قریب ایک ٹیمپل بھی تھا جس سے مقامی بھکشو آ گئے اور ان کی منظر کشی بھی کی گئی۔ شوٹنگ کے دوران میں بار بار مجھے سیڑھیاں چڑھنی پڑیں۔ دوسری طرف ٹانگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں ہاتھ لگاتا تو درد کے مارے چیخ نکلتی تھی۔ یہ کوہ آدم پر چڑھنے اترنے کا اثر تھا، گویا کہ کسی 400 منزلہ عمارت پر چڑھنے اور اترنے کے بعد جو حالت ہو سکتی تھی وہ میری تھی۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے گرینائٹ کی ایک بہت بڑی چٹان کو تراشا گیا تھا۔ مجسمے تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک بڑے چبوترے پر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ سامنے کے رخ پر بدھا کا مجسمہ تھا، جس کے دامن میں ایک بہت بڑا تالاب تھا جس میں کمل کے پھول تیر رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد منظر یہ سامنے آتا تھا کہ ایک تخت پر بدھا سمادھی باندھ کر ساکت بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجسمہ بہت عظیم الشان تھا، جس کی اونچائی 68 فٹ تھی۔ تعمیری سوچ اور تعمیر۔ اس مجسمے کو بنانے کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب 2001 میں طالبان نے افغانستان میں گوتم بدھ کے ان مجسموں کو تباہ کیا تھا جو دنیا میں چٹانوں کو تراش کر بنائے جانے والے بدھا کے سب سے بڑے مجسمے سمجھے جاتے تھے۔ یہ مجسمے 6 صدی میں بنائے گئے تھے۔ اس مجسمے کی تعمیر میں ایک تعمیری نوعیت کا سبق ہے، وہ یہ کہ جہاں مجسمہ موجود ہے وہاں کے ایک طالب علم نے جب افغانستان میں بدھا کے مجسموں کی تباہی کی داستان سنی تو اس نے ایک باکس بنا کر بدھا کا ایک نیا مجسمہ بنانے کی کوشش شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے تعاون کرنے والے ملتے چلے گئے۔ یہ تعاون سری لنکا کے علاوہ ہندوستان سے بھی ملا۔ ہندوستانی ہائی کمشنر نے اس کام کے لیے 25 لاکھ روپے دیے، جبکہ مجسمہ ساز بھی ہندوستانی ہی تھے۔ یوں ایک بچے کی تعمیری سوچ نے تعمیراتی دنیا کا ایک عجوبہ بنا دیا۔ یہی خدا کی دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے کہ نفرت اور انتقام کے بجائے اس میدان میں محنت شروع کی جائے جہاں نتیجہ نکل سکتا ہو۔ آخرکار 13 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس مجسمے کی تکمیل ہوئی اور 2015 میں اسے عوام کے لیے کھولا گیا۔ مجسمہ بنانا اور توڑنا۔ یہ مجسمہ بہت پر اثر اور مقامی لوگوں کے لیے بہت مقدس تھا۔ میں نے اس کی سمت کمر کی تو مقامی لوگوں نے مجھے روک دیا کہ اس طرح نہ کریں، اس کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ ڈرون کو بھی اس سے زیادہ بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے جذبات کا اظہار تھا جو ایک پتھر کے بت سے متعلق تھے۔ دنیا بھر میں بدھ مت کے پیروکار بدھا کے ایسے ہی مجسمے بنا کر ان سے عقیدت و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی پہلو سے الہامی کتابوں اور آسمانی مذاہب میں بت پرستی کی انتہائی سخت مذمت کی گئی ہے کہ یہ شرک ہے۔
یہ جذبہ انسان کے تمام اعلیٰ جذبات کا رخ غیر اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ انسان پاتا خدا سے ہے اور منسوب غیر کی طرف کر دیتا ہے۔ انسان کا خالق و رازق اللہ رب العالمین ہے، مگر انسان ایک پتھر کو خود تراش کر اس میں ایک جھوٹا معبود فرض کر کے اپنی محبت و عقیدت کو اس پر نچھاور کر دیتا ہے۔ اسی پس منظر میں ایسے سارے مجسمے بس میرے لیے انسانی ہنر کا ایک شاہکار ہوتے ہیں، اور دل میں ان لوگوں کے لیے رحم اور افسوس ہوتا ہے جو ان پتھروں سے اپنی عقیدت وابستہ کر دیتے ہیں۔ تاہم چونکہ یہ چیزیں کچھ انسانوں کے لیے مقدس ہیں، اس لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی اصول پر اسلام میں ہمیشہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور معبودان باطل کو برداشت کیا گیا ہے۔ کعبے کا معاملہ اس لیے مختلف تھا کہ وہ جگہ ہزاروں برس سے خدا کے گھر کے طور پر بنائی گئی تھی، اور سد ذریعہ کے اصول پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پوری سرزمین پر کسی دوسرے مذہب کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے کعبہ کے بتوں کو گرایا گیا اور سرزمین عرب کو غیر مسلموں سے خالی کرا لیا گیا۔ عرب سے باہر کے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں نے تاریخ میں کبھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور بتوں کو کبھی گرانے کی کوشش نہیں کی۔ عرب کی حد تک یہ ایک خدائی فیصلہ تھا جو قرآن میں 3 جگہ حضور کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ مشرکین عرب کو یہ بات کتنی بھی ناگوار گزرے، مگر خدا نے اپنا رسول بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اسے اس سرزمین کے کل ادیان پر غالب کر دے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ تھا جو حضور کے ہین حیات میں پورا کر دیا گیا۔ چلاؤ کا سفر۔ مجسمے کی شوٹنگ سے فارغ ہو کر ہمیں اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھنا تھا۔ یہ چلاؤ کا شہر تھا جہاں واقع ایک عظیم الشان ہندو مندر میں شوٹنگ کرنا ہمارے پیش نظر تھا، مگر یہ اگلے روز کا کام تھا۔ اس روز تو تکان اور مسلسل سفر کی بنا پر وہاں پہنچنا ایک مشکل مرحلہ بن گیا۔ ہم شام کے وقت روانہ ہوئے اور رات کے وقت چلاؤ پہنچے۔ کوہ آدم کے بعد مسلسل کام اور سفر نے شل کر کے رکھ دیا تھا، مگر امتحان کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ہوٹل ویسے تو بہت کشادہ تھا، مگر کمرے صاف ستھرے نہ تھے۔ اس پورے سفر میں ہوٹل بس واجبی سے ملے، مگر یہاں تو مسحری بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ہوٹل پہنچتے ہی رات کا کھانا کھانے گئے۔ ہم نے سوچا کہ انڈین ہوٹل ہے تو کوئی اپنی چیز منگوا لیتے ہیں، اس لیے بریانی کا آرڈر دیا۔ بریانی آئی تو معلوم ہوا کہ یہ مکمل طور پر باسی بریانی تھی۔ ہوٹل میں مہمان کم تھے اور انہوں نے پرانا کھانا ہی ہمیں کھلا دیا۔ صبر شکر کر کے اسے کھایا اور کسی نہ کسی طرح رات گزاری۔ احمد صاحب تو ساری رات نہ سو سکے کیونکہ ان کے کمرے میں چھپکلیاں چل رہی تھیں اور واش روم میں لال بیگ تھے۔ تاہم اس سفر میں اور اس ڈاکیومنٹری کے ہر سفر میں نیت جہاد کی کر رکھی تھی، اس لیے کسی مسئلے کے پیش آنے پر الحمدللہ طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ صبح کے وقت ناشتہ قدرے بہتر تھا۔ ہوٹل کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف ایک بڑی سی جھیل تھی۔ ہوٹل میں بہت بڑا سوئمنگ پول بھی تھا، مگر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ نیٹ پر دیکھا تو تصویروں میں یہ ہوٹل بہت اچھا لگا، مگر عملاً صورتحال وہی تھی جو اوپر بیان ہوئی۔ غالباً سیزن میں یہاں معاملات بہتر ہوتے ہوں گے۔ اس سفر میں یہ بھی تجربہ ہوا کہ جہاں کہیں یوٹیوب لگایا، ہر جگہ اس شہر کے ہوٹلوں کے اشتہارات آنے لگے۔ یوٹیوب نے ہمارے سفر اور گفتگو سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے ہر جگہ ایسے ہی اشتہارات ملتے تھے۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ مفت نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے مفت میں استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا اشتہارات سے پیسے کمانے کے لیے ہماری پرائیویسی کو بیچ دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا وہ منفی پہلو ہے جس پر ہم لوگ زیادہ متنبع نہیں ہیں، لیکن مغرب میں اس کے خلاف سخت رد عمل پیدا ہو رہا ہے۔ بھینٹ اور نذر۔ صبح کے وقت ہم مقامی تامل ہندو آبادی کے مرکز میں واقع ایک مندر میں پہنچے جس کا نام منیسورم مندر تھا۔ یہاں مختلف دیوی دیوتاؤں سے منسوب کئی عمارات تھیں، مگر سب سے بڑا اور عالیشان مندر شیوا کا تھا، اور اسی میں ہماری شوٹ ہوئی۔ چلاؤ شہر ویسے تو خود بھی تاریخی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ گاندھی جی نے یہاں 1927 میں سفر کیا تھا، مگر اس کی اصل وجہ شہرت یہی مندر ہے جو داستانوں کے مطابق رامائن کے زمانے کا ہے۔ تاہم تاریخی طور پر اس مندر کا وجود 1000 عیسوی کے زمانے سے ثابت ہے۔
ہم اندر داخل ہونے لگے تو صدر دروازے پر پہلا منظر یہ تھا کہ کچھ پیسوں کے عوض کچھ پھل وغیرہ سجا کر پلیٹ میں دیے جا رہے تھے۔ ہم نے بعد میں آگے جا کر دیکھا کہ یہ وہ بھینٹ یا نذر تھی جو لوگ بتوں کے حضور پیش کرتے۔ وہ ان چیزوں کو ایک پنڈت کو دیتے جو ان کو اندر موجود کمرے میں رکھے کچھ بتوں کے پاس لے جاتا اور وہاں کچھ منتر اور اشلوک پڑھے جاتے۔ بتوں کے حضور برائے قبولیت پیش کیے جاتے اور پھر دھونی دے کر واپس لانے والے کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ لوگ اسے متبرک سمجھ کر شوق سے اسے گھر لے جاتے۔ یہ بھینٹ دراصل زکوٰۃ اور قربانی کی ان عبادات کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو مشرکانہ مذاہب میں نذر اور بھینٹ بن گئی اور پھیل گئی۔ اس کا اصل تصور یہ تھا اور ہے کہ انسان کا سب کچھ چونکہ اس کے رب کی عطا ہے تو انسان اپنے مال کا ایک حصہ خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ خدا کی ہستی چونکہ پاک ہے اس لیے اس کو تو صرف مالی قربانی کا یہ عمل اور اخلاص ہی مطلوب ہے۔ رہا مال تو اس سے معاشرے کے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کی جاتی ہے اور دین کی نصرت کے تقاضوں پر بھی یہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ مشرکانہ مذاہب میں البتہ جو سونا، چاندی، پیسے وغیرہ بھینٹ میں آتے تھے وہ مندروں کے اخراجات کے بعد بھی سونے چاندی کے ڈھیروں کی شکل میں ان معبدوں میں موجود رہتے تھے۔ اسی کے سہارے ہر دور میں مشرکانہ معاشروں میں مذہبی طبقات بہت مضبوط رہے ہیں۔ لیبان اور قوموں کی خصوصیات۔ ایسا ہی ایک مشاہدہ مندر سے باہر شوٹنگ کے دوران میں ہوا جو اندر سے فارغ ہو کر سپہر کے وقت ہم نے کی تھی۔ وہاں ایک جگہ دیکھا کہ ایک شیڈ کے نیچے بہت سی لکڑی سی بنی ہوئی ٹھیلے نما گاڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہ گاڑیاں تھیں جن پر بتوں کو رکھ کر شہر میں بتوں کا جلوس نکالا جاتا تھا۔ اس طرح کی چیزوں کو براہ راست دیکھ کر مشہور فرانسیسی مستشرق لیبان یاد آ گیا جس نے انہی چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک دلچسپ نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ لیبان کے مطابق ہر قوم کی کچھ اجتماعی خصوصیات، عادات اور رویے ہوتے ہیں۔ کوئی قوم اگر اپنا مذہب بدل لے تب بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی اور بحروب بدل کر وہ نئے مذہب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمان اپنے پس منظر کے لحاظ سے صدیوں سے ہندو تھے۔ جب یہاں اسلام پھیلا تو لوگ تو مسلمان ہو گئے مگر اپنی پرانی قومی خصوصیات ساتھ لائے۔ چنانچہ مندروں میں بھینٹ چڑھانے کی جگہ ہم مزاروں پر نظریں چڑھاتے ہیں اور ہندوؤں کے مذہبی جلوسوں کے بدلے میں محرم اور ربیع الاول کے ایام میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام میں مذہبی طبقے کا کوئی تصور نہیں، بس کچھ لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں اور پھر قوم میں انذار کا کام کریں۔ یہاں کلیسا کی طرح کوئی مقدس مذہبی گروہ نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت گاہیں بھی بالکل سادہ رکھی گئی ہیں، مگر ہماری عبادت گاہوں کو بھی بے حد پرتکلف حد تک سجانے کا رواج جاری ہو چکا ہے اور علماء و شیوخ کے طبقات بھی موجود ہیں۔ یہ سب قومی اثرات ہیں۔